اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے پرسائے 10 رمضان ماہ سیام یعنی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، والد والدہ خویلد بن اسد فاطمہ بنت زائدہ، 10 رمضان ماہ سیام دو غم میرے نبی کو ملے، ایک وصال سیدہ خدیجہ ام المومنین، دوسرا سرپرست رسالت یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ دنیا جن کے ایمان پہ شک کرے وہ نکاح خواہ رسالت ہے، جن کے آل دین بچائے، نماز بچائے، سارے عالم کی خوشیاں بچائے، جن کی آل کے صدقے سارا جہاں رزق پائے اور یہ امت عاقبت اور شفاعت پائے، یہ دنیا، یہ جہاں، یہ امت ان کے ایمان پہ شک کرتی ہے۔ جنہوں نے سرکار کا نکاح پڑھایا، فرماتے بچپن کی یتیمی میں کسی کا پیار یا کسی کی ہستی میں اگر باپ کو ڈھونڈا تو ابو طالب، ماں کو ڈھونڈا تو فاطمہ بنت اسد سرکار کی چچی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے سرکار فرمایا کرتے کہ کسی کے مال نے مجھے وہ نفع نہیں دیا جو میری امت پر، دین ابراہیمی پر خدیجہ کے مال کا احسان ہے۔ اکثر فرماتے کہ میں 2 لوگوں کا قرض دار ہوں اور جن کا میں حق ادا نہ کر سکا، ایک ابو طالب علیہ السلام چچا اور ایک آپ کی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جنہوں نے جو عرب کی اتنی بڑی، جن کے پاس اکانومی تھی، انٹرپرنور بھی تھی، ہائر بھی کرتی تھی، اور جس میں آپ کی سرکار کی زوجیت میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے جس سیدہ کو اتنی عزت بخشی تھی کہ کسی کی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ آپ کی دیانت پر، آپ کی حرمت پر اور آپ کی آمد پر اگر انگلی بھی اٹھا سکے۔ یہ عزت پہلے سے سیدہ خدیجہ کا خاصہ تھی، کیونکہ آپ ہاشمی بھی ہیں اور سرکار کی زوجہ ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد اتنا گریہ فرماتے رہتے رہے کہ اکثر غم سے نڈھال ہو جایا کرتے۔ جب بھی کبھی بھی کوئی تحفہ آتا تو خدیجہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ نفیسہ کو، یعنی جو بی بی خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، ان کو تحائف بھجوایا کرتے کہ تم خدیجہ کی سہیلیاں ہو۔ اور بی بی خدیجہ نے بھی سب سے بڑا تحفہ کائنات سرکار کو دیا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کہ انما یرید اللہ لیعذب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آل رسول کے ہر دشمن پر اللہ کا قہر اور ایکسکلوسیو حساب بے شمار ہو، اور اللہ پاک کی ایکسکلوسیو انشاءاللہ حساب کے ساتھ لعنت بے شمار ہو جنہوں نے آل رسول کو غم دیا، آل رسول کو بے وطن کیا، ان پر پانی بند کیا اور ان کو زندان میں ڈالا، ان کو ہجرت پہ مجبور کیا۔ کہ اللہ پاک اس دعا کے ساتھ دربار امامزادہ سے 10 رمضان ماہ سیام بارگاہ امامزادہ سے، امام زمانہ سے بارگاہ پنجتن میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ کو الہی ظہور امام زمانہ بخش دے۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، دیست حسین دی پناست حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، ولا تدفعنی وادفع عنی بحق غازی یا غازی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ جی نہیں، میں ٹوکن لیا تو بھائی سے ملاقات ہوئی، کافی ڈیٹیل میں جو ہے نا بات چیت ہوئی، انہوں نے بہت ٹائم دیا اور بڑے اچھے انداز سے جو ہے نا انہوں نے ٹریٹ کیا، اور جو بھی میڈیکل کیئر کی انہوں نے کی، اس لیے انہوں نے اس کے عوض انہوں نے کوئی ہدیہ چارج نہیں کیا، جو سارا تھا وہ فیس باللہ تھا۔ جی یہ تو ایک سراسر زیادتی ہے، نہ صرف بھائی جان کے ساتھ بلکہ جتنے بھی علماء غازی ہیں ان کے ساتھ، کہ
یہ ایک پبلک پلیس ہے، اور جو عبداللہ شاہ غازی سرکار کا مزار ہے وہ اس میں تو مسلمان کیا غیر مسلم بھی ان کو بھی جو ہے نا آنے کی اجازت ہے. تو بھین کے لیے جو ہے نا ادھر پابندی لگانا یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے. ہم اس کی جو ہے نا وہ پرزور جو ہے نا مذمت کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں آپ نے کوئی نشہ کیا ہے؟ صاف صاف بتائیے، میں تو دیکھ رہا ہوں اس کے اندر نا. بس سگریٹ وغیرہ چرس وغیرہ رکھی ہوئی ہے. کیونکہ صفل جادو نہیں ہے، یہ چیزیں سورس سے آئی ہیں. کوئی نہ کوئی سورس تو گیا ہے. دیکھیں ہمیں تو آپ کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے نا، تو کہتے ہیں نا بزرگوں نے فرمایا ہے کہ معالج سے، ڈاکٹر سے، ماں باپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. غلط بات کریں گے اپنا نقصان کریں گے. میں اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کروں گا یہ کون سا سورس ہے؟ اچھا اس کے علاوہ کبھی شراب بھی استعمال کیا آپ نے؟ اس میں نظر آ رہا ہے وہ سورس میں آپ کی سپلین جو ہے وہ کافی حد تک 50% زیادہ ڈیمیج ہے. جو آپ کے جی آئی اسپیشلسٹ جسے گیسٹرو انٹیلوجسٹ کہتے ہیں اس نے صحیح بات بتائی ہے، کیونکہ وہ اس حد تک ڈیمیج ہے کہ اس کو نکالا بھی نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ جتنے لمبز ہیں آپ کی نسوں کو جو خون پرووائڈ کرتے ہیں وہ جگہ میں خون رک رہا ہے، پریشر سے نہیں جا رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آل رسول کے صدقے شفا کا پہلا اصول اپنے گناہوں پر ندامت کرنا. مہینے میں 2 بار غازی بابا آئیں، سلام کر لیں، سیڑھی چڑھ کر جائیں، پھول چڑھائیں. ایک سیڑھی چڑھے، 2 سیڑھی چڑھے، گاڑی اندر لے جائیں نا، اپنی طرف سے پھول بھجوائیں. جو کچھ کام کیا کفارہ چل کر آئیں گے تو کفارہ ہوگا تو آپ اچھے ہوں گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے اس دربار سے مردوں کو بھی زندہ ہوتے دیکھا ہے. آپ سمجھ میں آئے گا، آپ کو جو تکلیف ہو آپ کو شفا ہوگی نا. یہ بات سمجھ آ رہی؟ بلڈ پریشر کا مسئلہ صحیح ہے. اکثر ہائی رہتا تھا؟ اکثر نہیں، کبھی ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور وہ کبھی قضا ہو گئی تو بہت زیادہ ہائی ہو گیا. بس اس نے کان، آنکھ، ناک سے خون تو نہیں آیا؟ نہیں ٹھیک ہے. اور الٹی سائڈ کی زبان بھی متاثر ہے؟ نہیں، وہ تو بہتر ہو گئی ہے، پہلے تھی. اب یہ کہ یہ ہاتھ بالکل وہ ہو گئی ہے. 2 مہینے ہو گئے ان کو ان کنڈیشن. ایج کیا ہے امی جی کی؟ ان کی ایج ہے 85-90. یہ میڈیسن بس ایک ہی علاج چنوٹ ہاسپٹل سے چل رہا ہو، کہیں سے نہیں. آپ کا یہ نہ دیں، یہ اسٹیرائڈ ہے. اسٹیرائڈ گردے خراب کر دے گی، گردے فیل کر دے گی، یہ مناسب نہیں ہے. ایک کوئی آپ میں سے میرے پاس آ جائے اندر، دوا مجھ سے سمجھ لے. آج سے آپ کو کوئی دوا لینے کی، خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ضرورت ہوگی بہتر سے بہترین دوا آپ کو یہاں سے ملے گی سرکار کی ڈیوٹیوں کے صدقے.